ایک سال گزر گیا، دوسرا سال گزر گیا، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ دنیا بھر کا علاج کرا لیا، اولاد ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، پریشان ہیں۔ بعض دفعہ جو ایمان کے خلاف چیزیں ہیں، اسلام کے خلاف چیزیں ہیں، ان تک کو ہم نے فالو کر لیا، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ زندگی میں یہی ٹینشن ہے کہ اولاد نہیں ہے، کریں تو کیا کریں۔ آج کی ویڈیو ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، یا جن کے اولاد ہے تو بیٹے ہی بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ یا کیا ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ ابھی بچے کی پیدائش ہوئی نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچہ یتیم ہو گیا۔ تو یہ سب کچھ دنیا میں ہوتا ہے۔ آج بہت اہم باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج جب میں سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہا تھا، وہ آپ کلاس ضرور دیکھیے گا، اور روزانہ جو ترجمہ اور تفسیر کے متعلق روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے 20 سے 25 منٹ کی، ایک رکوع کا ترجمہ تفسیر ہوتا ہے، وہ ضرور سنا کریں۔ ایمان کو مضبوط کرنے والی، ایمان کو تازہ کرنے والی جو چیز ہے وہ قرآن مجید ہے۔ وہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے، وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اسی لیے وہ ویڈیو جو اے ایم قاسمی آفیشیل چینل پر اپلوڈ ہوتی ہیں وہ ضرور دیکھا کریں۔ سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 4 میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہے نا، وہ بوڑھے ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، اور بیوی بانجھ ہو گئیں۔ بعض عورتیں جو ہے نا جوانی سے ہی بانجھ ہوتی ہیں، بعض عورتیں جو ہے نا بڑھاپے کے ایک اسٹیج پر پہنچ کر بانجھ ہو جاتی ہیں۔ کل ملا کر یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو اولاد کی خواہش ان کے اندر ہوئی۔ اب بیوی بانجھ ہو، بڑھاپا آ گیا ہو، تو اولاد کی خواہش کیا ہوگی؟ اولاد کی خواہش ان کو کیسے ہوئی؟ حضرت مریم علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جس کمرے میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہیں، تو اس کمرے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھل فروٹس آ رہے ہیں، طرح طرح کا اللہ تعالیٰ رزق ان کو کھانے کو دے رہا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کا رزق جو آتا ہے تمہارے پاس، یہ کہاں سے آتا ہے؟ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، تو انہوں نے حضرت مریم کے پاس رزق پایا۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو انہوں نے پوچھا اے مریم یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میرے اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے بے موسم پھل آ رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو آس پاس علاقوں میں نہیں ملتی ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، حضرت مریم علیہ السلام نے آگے کہا کہ بے شک اللہ ہی ہے جو بغیر حساب کے، بے حساب، انلیمیٹڈ رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی قرآن سے کہ رزق دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ ہم اور آپ کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن ان کوششوں پر بے حساب رزق عطا فرمانا یہ اللہ کا کام ہے۔ بعض دفعہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ اتنا مجھے دے کہاں سے رہا ہے؟ اگر وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میں تو اپنے دم پہ کما رہا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے تکبر۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بے موسم پھل بھی آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ طرح طرح کا رزق مریم کو دے رہا ہے۔ حضرت مریم جو تھی نا، حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ آیا کہ میرے تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو جب اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے، اللہ اب غیب سے اتنی ساری چیزیں مریم کو دے سکتا ہے، تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ ہنالک دعا زکریا ربا، تو جب یہ ساری چیزیں حضرت زکریا نے دیکھی تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے، انہوں نے دعا کی اللہ سے۔ اس آیت کو یاد کر لو آپ لوگ، جن کے اولاد نہیں ہے، یا بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، بیٹے بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، کسی بھی طرح کی پرابلم ہے اولاد سے متعلق، یہ دعا یاد کر لو۔
ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، انک سمیع الدعاء، دعا مانگی حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور آگے کیا کہا؟ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ تو سننے والا ہے دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری، پیغمبر ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے آ کے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، تمہیں اولاد ہونے والی، اس کا نام تمہیں یحییٰ رکھنا ہے، اور دیکھو وہ پیغمبر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کرنے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہاں سے میں آپ کو جو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں وہ باتیں آپ سمجھو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اولاد نہیں تھی، اور کب تک نہیں ہوئی؟ وہ بڑھاپے کے عالم کو پہنچ گئے، بیوی بانجھ ہو گئی، اولاد نہیں تھی ان کو، تو پتہ یہ چلا کہ اولاد نہیں ہوگی بعض دفعہ کسی کو، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یعنی آپ کے اگر اولاد نہیں ہو رہی تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، پیغمبروں کو بھی اولاد نہیں ہوئی، کتنے پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کو اولاد ہی نہیں ہوئی۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو آپ دیکھیں کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں، لڑکے بیٹے ہوئے لیکن بچپن میں ہی انتقال کر گئے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارا کا سارا نظام جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے کو ہی مومن کہا جاتا ہے، مسلمان کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کے آگے سر جھکانے والا، کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے قربان، میری خواہش اللہ کے لیے قربان، میری چاہت اللہ کے لیے قربان۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارا جو سیٹ اپ ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اولاد نہیں دے سکتی، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ بعض دفعہ ہمارے شادیاں ہوئیں، ہمارے بہن ہمارے بھائی شادیاں ہوتی ہیں، 2 سال اولاد نہیں ہوئی، ٹینشن میں آ جاتے، پریشان ہو جاتے۔ بھائی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے ہاتھ میں ہے کیا؟ اور جب میں دنیا کے اندر ہوں اس کا مطلب یہ کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ بعض دفعہ اولاد دے کر اللہ آزماتا ہے، بعض دفعہ اولاد لے کر اللہ آزماتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹے دیتا ہے، بعض دفعہ بیٹیاں بیٹیاں دیتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ بیان کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، للہ ملک السماوات والارض، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ اس آیت کو کاش کہ ہم سب لوگوں نے پڑھا ہوتا، قرآن مجید کے ترجمے کو سیکھا ہوتا۔ تو یہ جو مشکلیں ہیں نا، کام نہیں چل رہا، یہ جو مشکلیں ہیں نا، مشکلیں تو سب کو آتی ہیں، لیکن ان مشکلوں پر صبر کرنا ہمیں نہیں آتا۔ اولاد نہیں ہوتی تو ہم کہیں نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، شاید ہی کوئی ایسی جگہ چھوٹتی ہو جہاں ہم نہ جاتے ہو، کسی نے بتا دیا وہاں چلے ہو، وہاں چلے گئے بھاگ کے، کیا کریں صاحب بڑے پریشان ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ ارے بھائی سب جگہ جا رہے ہو لیکن اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیوں نہیں کر رہے؟ کہیں مت جاؤ، وہ مالک، وہ بادشاہ، وہ کہہ رہا ہے للہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ آگے دیکھو، یخلق من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جب اللہ پیدا کرتا ہے تو اللہ آگے فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، 5 بیٹیاں ہو گئیں، 6 بیٹیاں ہو گئیں، 10 بیٹیاں ہو گئیں۔ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ بیٹے ہو گئے، بیٹیوں کی چاہت ہے، نہیں ہو رہی بیٹیاں، بھائی کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے یار، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ میرے من کے مطابق ہو اس لیے نہیں آیا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہوں اس لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں۔ اس دنیا میں ایک بہت شارٹ ٹائم کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، وہ شارٹ ٹائم 50 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 40 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اللہ کے فیصلوں پہ کتنا راضی رہتا ہوں۔ آپ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں نا، حضرت عمران علیہ السلام ان کے والد ہیں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی تھی، حضرت عمران علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، پیغمبر ہیں۔ ان کی بیوی بھی تو کہہ سکتی تھی کہ بتائیے اللہ نے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بچے کو یتیم کر دیا۔ نہیں، کوئی شکایتیں آپ کو پیغمبروں سے نہیں ملیں گی، صحابہ سے کوئی شکایتیں نہیں ملیں گی، کیونکہ ہم بھیجے ہی اسی لیے گئے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی میرا بندہ کتنا رہتا ہے، اسی کی بنیاد پر تو آخرت میں فیصلہ ہوگا نا۔ تو دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔
او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کیا کرتا ہے کہ کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیے، 2 بیٹے دے دیے 2 بیٹیاں دے دیں، 1 بیٹا دے دی 1 بیٹی دے دی، وہ خوش ہے کہ یار میری تو لائف سیٹ ہے۔ تو کسی کی لائف بچوں کے اعتبار سے ایک دم فرسٹ کلاس ہوگی، کسی کی جو ہے بالکل تھرڈ کلاس ہوگی، کسی جو بالکل جنرل ہوگی کہ بہت پرابلم میں اولادی نہیں ہو رہی ہے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اب کوشش کر لو، 5 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، 15 سال ہو گئے، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا لیکن اولاد ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، جیسا کہ حضرت عمران علیہ السلام، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں ہوا۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کوک باندھ دی گئی؟ اللہ فرما رہا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اب اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر کہ اللہ جاننے والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے، ہمارے حال سے اللہ واقف ہے، ہمارے ساتھ کیا پرابلم چل رہی ہے اللہ جانتا ہے، قدیر اللہ قدرت والا بھی ہے، دے سکتا ہے اللہ، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا، لیکن نہیں دے رہا ہے، اس کی مصلحت ہے، اس کے فیصلوں میں حکمت ہے، اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنے والے کو ہی ایمان والا اور مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ میں آپ لوگوں کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ایک مایوسی سے آپ نکلو۔ اولاد نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں بھائی، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اولاد ہو گئی لیکن زندہ نہیں بچی، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اولاد تو ہوئی لیکن بیٹیاں ہو گئی، کوئی بات نہیں بھائی، اللہ کی مرضی ہے۔ بیٹیاں نہیں ہوئی، بیٹے ہو گئے، اللہ کی مرضی ہے۔ بعض دفعہ بانجھ ہو گئے، دوائیں کرا رہے ہیں، سب کچھ کرا رہے ہیں، سب کچھ کرائیے، جائز راستہ آپ اختیار کر سکتے ہو، دوائیں کرانا شریعت میں اجازت ہے، لیکن جھاڑ پھونک کی اس کی اجازت نہیں ہے، اللہ پہ توکل۔ تو میں امید ہے کہ میری باتیں آپ کو تسلی دیں گی، اور جو ایک ایمان کی کمزوری والی کیفیت معاشرے اور سماج کی وجہ سے ہماری ہو جاتی ہے، کیونکہ معاشرہ جو ہے نا جینے نہیں دیتا، ادھر ساس کان کھا رہی ہے، ادھر گھر کی اور بڑی بڑی عورتیں کان کھا رہی ہیں، ابھی تک ہوا نہیں، اچھا 10 سال ہو گئے ابھی تک نہیں ہوا، ارے 6 مہینے ہو گئے ابھی تک بچہ نہیں ہوا، ارے کیا بات ہے ابھی حمل نہیں ہوا، ارے ابھی پریگننسی نہیں ہوئی۔ معاشرہ جو ہے نا جینے نہیں دیتا، آدمی چاہتا ہے میرا ایمان مضبوط رہے، معاشرہ نہیں جینے دیتا۔ تعویذ آ رہے ہیں، لو بیٹا بہو یہ تعویذ پہن لو، بہو نہیں پہننا چاہ رہی ہے تعویذ، وہ کہہ رہی ہے اللہ مجھے دے گا، لیکن ساس زبردستی تعویذ پہنا رہی ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ اللہ سے ہی میں دعا مانگ کے اپنا مسئلے حل کراؤں گی، میں اللہ کے رسول کا جو دیا ہوا طریقہ ہے اس پہ عمل کر کے اپنے مسئلوں کا حل تلاش کروں گی، لیکن شوہر ہے وہاں چلو، اس بابا کے پاس چلو، فلاں کے پاس چلو، یہاں چلو وہاں چلو، بہت خراب چیزیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کو بہت تسلی دیں گی، خاص طور پر جن کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔